والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد وحبيب إله العالمين وسيد المرسلين وخاتم لما سبق وفاتح لما غلق والمؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. المقدمون بأرواح العالمين أسأل الله تعالى فرجه الشريف وسأل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نگاہ علی پہ ناگوار نہ مجھے تکلیف رد کرے سماج رسول گفتگو شروع کرنے سے پہلے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا بزرگوں کے حوالے سے گفتگو کرو. چھوٹا چھوٹا کسی نے چھٹے امام سے پوچھا یہ بزرگ کی اہمیت کیا ہے. ایک گھر میں کسی بزرگ کی چوڑے سفید ریش کی اہمیت کیا ہے. فرمایا اس کی اہمیت درمیان والے پلر کی طرح ہوتی ہے جس کے سہارے چھت ہوتی ہے. پھر فرمایا بزرگ ایک مشورہ دے. اس مشورے کی کیا بات ہے؟ جوان کی طاقت اور تلوار کی تیزی سے بہتر ہے. یہ تو فطرت انسان ہے کہ آپ کسی گھر میں کوئی بزرگ نہ ہو تو گھر تصویر کے دانوں کی طرف بکھر جاتا ہے. کچھ خالق کائنات کی طرف سے برکات ہوتی ہیں جو ان بزرگوں کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جوان آئیں گے تو وہ بولیں گے ماشاءاللہ میرے لیے کافی ہے. یقیناً یہ فخر سے کہتا ہوں اگر نظر میں درد دیتا ہوں تو میں وہ ہوں کہ خالق کائنات کا یہ عطیہ ہے کہ میرے سارے کے سارے جو سامعین ہیں وہ وضو سے بھی ہوتے ہیں اور نماز کی حالت میں بھی ہوتے ہیں. اور آپ بھی ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یقین کرتا ہوں بزرگ ہیں کچھ سمجھنے کے لیے کیونکہ نوجوان کی جو مثال دی ہے پیغمبر میں آتش میں کہ یہ گھوڑے کی مانند ہوتا ہے. اب گھوڑے کے بارے میں آپ اس سے بہتر جانتے ہو. اس کی بات کو ڈھیلی کرو گے تب بھی نقصان ہے, زیادہ ٹائٹ کر کے رکھو گے تب بھی نقصان ہے. یعنی یہ جو بزرگ ہوتا ہے یہ اپنی فیملی پہ اپنے گھر میں یہ رحمت اور برکت کا سبب ہوتا ہے. سب سے پہلے دعا گو کہ یہ مسجد اعلیٰ یہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے. خالق کائنات شہزادی کونین کے صدقہ میں ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں. اور اس کے بعد دعا ہے کہ خالق دو جہاں علماء حقہ اور بزرگ سادات جو کہ سید اور قائد ہیں ان کا سایہ اس قوم پر ہمیشہ کا. یہ یقیناً ان بزرگوں کی محنت اور جو سادات ہیں ان کے بھی بہت سارے کمالات ہیں. یقین مانے اشتہار میں اگر دیکھ لیں اشتہار میں کم از کم اور میں تو 50 مجتہدین کے نام میں تسلسل کے ساتھ لے سکتا ہوں. تو ان 50 میں سے اور نہ صحیح تو 40 سید ہو گئے.
بہت بڑی محنت ہے ان کی، بہت بڑا زور ہے ان کا، کیونکہ یہ مذہب کسی نے امام سے کہا کہ مولا میرا پورے علاقے میں کوئی مخالف ہی نہیں ہے، مولا علی کی بارگاہ میں جا کے کہتا مولا میرا پورے علاقے میں اللہ کا شکر ہے ساتھ میں کہ میرا کوئی مخالف نہیں ہے، میری کسی کے ساتھ بھی مخالفت نہیں ہے۔ تو معصوم نے اس کی طرف صحیح توجہ نہیں دی، اس نے پھر کہا یا علی میں وہ بندہ ہوں کہ جس کا پورے علاقے میں کوئی بھی مخالف نہیں ہے۔ تو حمزہ نے کہا مولا آپ سے اپنی پڑھائی چاہتا ہے کہ میرا علاقے میں کوئی مخالفت نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس سے بڑھ کر منافق ہی کوئی، یہاں پہ علی فرما رہے ہیں کہ اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پورے علاقے میں مخالف ہی نہیں ہے، میری کسی سے مخالفت میری نہیں ہے، کوئی میرا مخالف نہیں ہے۔ حمزہ نے کہا مولا بڑائی چاہتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہو؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا منافق ہی نہیں ہے۔ ہاں کیسے؟ فرمایا اس نے کبھی کسی کو حق بات کہی نہیں، اس نے حق بات کہی نہیں، مخالفت کیسی؟ مخالفت ہمیشہ حق بات کی ہوتی ہے، مخالف تو تبھی ہوگی جب یہ حق بات کہے گا۔ اس کے سامنے جو ہے شرابی آیا اس نے کہا اس کو بھی بسم اللہ، زانی آیا اس کو بھی بسم اللہ، سود خور چور غیبت کرنے والا گلا کر رہا ہے تو اس کا بڑھ کر سلام کرنا، پورے علاقے کی غیبت، نہ کسی کی ماں بہن بیٹی کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے اس کو بھی بڑھ کر سلام، تو منافق نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی یہ علامت ہے حق کی ہمیشہ مخالفت ہی ہوتی ہے۔ کائنات میں علی پیغمبر علی سے بڑھ کر کوئی عالم گزرا ہی نہیں، تاریخ میں کم از کم 36 سال ہے علی نے گوشہ نشینی اختیار کی، کیوں؟ 36 سال عرصہ ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن کنفرم ہے 30 سال سے اوپر علی گوشہ نشین۔ ہر زمرے میں دیکھو ان سے بڑا عابد نہیں ہے، سخاوت کے حوالے سے دیکھو ان سے بڑا سخی نہیں ہے، کرامت کے حوالے سے دیکھو تو ان سے بڑا کریم نہیں ہے، شرافت کے دیکھو تو ان سے بڑا شریف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مولا کائنات کیوں گوشہ نشین ہے؟ کیونکہ علی نے بیان کرنا تھا حق، اور حق لوگوں کو پسند نہیں۔ اب ہے دشمن اسلام ایک بندہ جو علی کا سب سے بڑا مخالف اس طور معاویہ بن ابی سفیان، اسی کا بیان خود وہ کہتا ہے علی کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کہتے ہیں اس کو خودی کی عدالت مار دے، اتنا بڑا عادل کہ اس کی عدالت کی وجہ سے لوگ اس سے مخالف ہو جائیں گے۔ مشہور واقعہ سنا جناب عقیل والا، بھائی کو نہیں دیا بیت المال سے عدالت کی، وہ جو رات بیٹھے لوگ ہوتے تو کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا، بیت المال سے کون سا کمی آ رہی ہے، تھوڑا سا بھائی کو دے دو، لیکن علی کی عدالت میں ایسا نہیں تھا۔ آپ کی فوج گزار کروں، ایک بندہ گزر رہا ہے ابھی جو عام عمومی مجالس میں اس کا تھوڑا بہت میرے خیال میں ذکر ہو رہا ہے، اس کا نام ہے غلام علی۔ اس دور میں ایک بندہ گزرا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، دو جلدوں میں کتاب بھی لکھی ہوئی ہے عبداللہ بن سنی کی لکھی ہوئی، اس کے بارے میں بہت ساری مجتہدین نے تفاصیل لکھی ہوئی۔ عبداللہ بن سبا جو تھا یہودی، لیکن مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں کا فائدہ اٹھا کے ان کو ابھار رہا۔ ابھارنے کا کیا مطلب؟ وہ مثال دے سکتا ہے کہ بھائی فلاں خلافت کا حقدار نہیں ہے، ابھی سب سے بڑے حقدار ہیں، یعنی لوگوں کو جوش دینا کہ لوگ ان کو گالیاں دیں، یوں ہے۔ اگر ازدواج رسول کے حوالے سے بات ہوئی تو کہا وہ علی سے جھگڑا کیا، وہ یوں ہو گئی۔ میں کہتا ہوں معصوم کا کوئی بھی ہر نبی کا جج مان تھا، چھوٹی سے چھوٹی روایت دکھا دو،
وہ لوز کریکٹر نہیں ہوتا. حرم نبی کا جس نے مولا سے جنگ کی، علی نے اس کو اکرام اور عزت کے ساتھ گھر پہنچایا. چاہتے تھے مقابلے میں سے ہاتھ توہین کر سکتے تھے، جنگ کا دستور تک قتل بھی ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، عزت و احترام کے ساتھ مہینے پہنچایا. اور کسی روایت میں نہیں ملتا کہ بعد میں جھٹلایا بھی ہو، یہ کہیں نہیں ملتا. اور جب مولا کائنات اس کے مقابلے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا. تبرہ اور تبرہ ہمارے بزرگان دین میں ہے، بیدار ہونا اور محبت کرنا یہ کلا کا عمل ہے. سریعان گاڑی بکنا یہ ہمارا عمل نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے. بعض افراد کو میری باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ مجلس ایک جگہ کا ہم میں سے بندہ بھی اگر ایک جملہ ہی سمجھ گیا تو میری بتا کے لیے کافی ہے. مجھے نہ بابا کی ضرورت، نہ نعروں کی ضرورت، نہ مجھے خطابت منوانے کی کوئی ضرورت. میرا مقصد ہے کوئی نہ کوئی پیغام آپ تک پہنچ جائے. یعنی آل محمد نے اپنے کریکٹر، اپنے کردار کے ذریعے بتایا کہ ہم یہ ہیں. دشمن کو بھی تعریف کرنی پڑی. اب یہ مذاکرہ کی بات نہیں ہے. عمر عاص، معاویہ بن ابی سفیان اور یزید بن معاویہ تینوں ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب بعض بندے یہ کہہ دیتے ہیں بھائی اس نے اتنی چرس کی اور اس کے بعد اتنی شراب پی اور اس کے باوجود بھی اس کے منہ سے علی مولا مشکل کشا کا نام بڑا سونا نکال کے نکل رہا. یعنی اس نشے نے بھی، نشے کا مطلب کیا ہے؟ عقل کو ضائع کر دینا، عقل کو ختم کر دینا. اب جہاں پہ اس کے نشے نے ابھی اس پہ اتنا کھایا ہوا ہے کہ نشے کا اثر نہیں اس پہ ہوا. کمال کی بات نہیں ہے، یہ توہین ہے. اتنے پاک اور منزہ ہے یہ معصوم کہ ان کے ناموں کو بغیر وضو کے ٹچ کرنا گناہ ہے. اب ایک کردار، استار سیرت کی بات نہیں ہو رہی. صرف نام علی لکھا ہو، نام حسن لکھا ہو، کسی کو بھی بغیر وضو کے ٹچ کرو گے تو گناہ ہے. اتنے پاک ہے. یہ قانون بنا دیا، ان کا نام لینا ہے وہی پاک و پاکیزہ ہو. زبان میں شراب لے کے نام نہیں لینا ان کا. یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان میں ایک بٹیر یا کچھ چیز بھنی ہوئی آ گئی. ان تینوں کیونکہ یہ تینوں کیا کہتے ہیں سریتی میں جی، تینوں کھبتے تھے، کھانے والے تھے. ان تینوں کا دل تھا کہ ہم یہ اکیلا کریں. تاریخ کی بات کر رہا ہوں، یہ تاریخ مولا کی کرو، یہ کمال نہیں ہے، اس کا وعدہ. میرے ذکر کو باقی رکھو، میں تیرا ذکر قیامت تک باقی رکھوں گا. 70 سال یا 75 سال یا 80 سال علی کے ساتھ ہوتا رہا، لیکن میرا علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی ہے. ایسی نہیں. اب ایک نے کہا، مولوی نے کہا اچھا کرتے ہیں جو علی کی عقل تعریف کرے گا یہ بغیر سارا مریض ہے. تینوں علی کے بڑے دشمن. اللہ کمال کا وہی ہے، اس کے کمال کا نہیں، اکمل ہے جس کی دشمن تعریف کرے، جس کی دشمن تعریف کرے. اچھا شفیع نے کہا کہ علی سے بڑھ کر عالم نہیں، اس سے بڑا سخی نہیں، اس سے بڑا کریم نہیں. شفیع نے کہا بس کر، یہ اس کی اوصاف ہے، یہ اس کی صفتیں ہیں، یہ کوئی بڑی تعریف نہیں ہے. ہمارے یاد شروع ہوا، اس سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر وہ ہر جنگ کا فاتح ہے، وہ پیغمبر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حافظ نہیں، زاہد نہیں. اس نے کہا یہ بھی کمال نہیں. اب یہ یزید اور معاویہ سے کہتا ہوں، اب یہاں سے کہہ رہا ہے یہ بھی کمال نہیں، تمہیں کوئی بڑی بات نہیں کہی، کچھ بھی نہیں کہا. ان دونوں نے کہا کہ تو تعریف کر. ایسا کہتا ہے دیکھنا نہیں کر. وہ کہتے ہیں اب عرب اور عجم میں نظر پھیلا کے دیکھو، گھما کے دیکھو. علی بن ابی طالب کا سب سے بڑا دشمن میں معاویہ بن ابی سفیان ہوں. میں ہی کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں ہی کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، میں باطل ہوں.
یہ ہے کمال. وہ کہتا بڑا دشمن میں ہوں، میں ہی کہہ رہا ہوں، وہ حق ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے معافیہ کا جا کے منہ توڑ لے، مطلب نہیں ہے، کیونکہ یہ لائق تعریف ہی اتنے ہیں ہر اعتبار سے، محمد سے محمد تک، بلکہ ان کے کنیزوں تک بہت بڑے کمالات ہیں. وہ اس بندے کی بات بتا رہا تھا، اس کا نام ہے غلام علی. اس نے کم از کم 20-25 کتابیں لکھی ہیں مولا کائنات کے معبود ہونے میں. ہم خود ہی کافر بن رہے ہیں. ایک دوسرے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے گنجینہ علی. اچھا وہ روایت کیا کرتی ہے؟ کہتا ہے ایک دفعہ ایک بندہ گیا جناب سلمان اور ابو ذر کھڑے تھے، اور جا کے سلمان ابو ذر سے کہتا ہے علی کہاں ہے؟ علی آئے، سلمان کھڑے، ابو ذر کھڑے، اور تیسرا بندہ اس نے پوچھا علی آپ کون ہو؟ تو علی کہتے ہیں انا معبود ہو، کہ میں معبود ہوں. واضح الفاظ. اس نے ایک کتاب کا حوالہ دیا جس کا نام ہے تجلیات علی. اور یقین مانے یہ بندہ اتنا شاطر ہے غلام علی، اس کا علم و رجال میں کسی میں پتہ نہیں وہ ہے کہاں کا، کوئی ایڈریس نہیں لکھا ہوا. اور اس نے لکھا ہے کہ جب اس نے کہا نا علی نے یہ کہا، تجلیات علی کتاب کا حوالہ دیا، گھما پھرا کے وہ کتاب بھی اسی کی لکھی ہوئی. کہاں یہ واقعہ لکھ کے نیچے لکھا کس کا واقعہ، حوالہ دیا تجلیات علی، آگے مصنف کا نام نہیں لکھا. جب تجلیات علی کا مطالعہ کیا تو وہ بھی اسی کی لکھی ہوئی تھی. 9 ماہ اور کچھ دن میں شام میں رہا. شام میں زیادہ نصیحی ہے. مولا علی کو خدا ماننے والے ہیں، نصیحی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لا شکا بھی کہا. کسی نصیحی نے 9 ماہ ہمارے ساتھ پڑھتے بھی تھے، کسی نے کبھی بات کی نہیں کسی زمرے میں بھی. اور یہ بھی نہیں کہا علی کو خدا نہیں مانتے آپ کافر ہو، آپ حرامی ہو، آپ یوں ہو، آپ فلاں ہو، کسی نے نہیں کہا. اگر کوئی ذوق رکھتا ہے تو اس کو وہ مطمئن کرتے ہیں، اپنی طرف سے وہ اپنا بھیجا خراب نہیں کرتے. اب جو ہمارے پاس ہے نہ ہی وہ نصیحیوں کبھی واسطہ ہے، ان کو شعور ہی نہیں. نصیحیوں کا تو کچھ نہ کچھ ایمان اور عقیدہ ہے، ان کا نصیحیوں والا عقیدہ بھی نہیں ہے، اس سے بھی بدتر ہے. سلمان نے جب مولا علی نے کہا، اس نے گزرا لکھا، مولا علی نے جب کہا انا معبود، میں خدا ہوں، میں معبود ہوں، میں وہ اس کی عبادت کی جاتی ہے. آگے دوسرے جملہ اس نے لکھا ہے کہ آپ اور کیا، آپ کی صفات کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں میری سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ میں نے اس خالق کو پیدا کیا. یہ جملے ہیں میرے پاس لکھے ہوئے ہیں. غلام علی اگر نیٹ یوز کرتے ہیں تو سرچ کر کے دیکھ لیں، اس کی سارا رقم آ جائے گا. اب وہ کہہ رہا ہے یہ ہمارے جو ہے مسلمانوں پہ جھک جاتے ہیں. علی خود فرماتے ہیں، مولا کائنات کا نازل بلاغہ میں نے فرمانا حالانکہ راجلان نے کیا، حالانکہ کیا راجلان محب و غاد وہ مبغض و قال، میں علی کی وجہ سے 2 بندے جہنم میں جائیں گے. میری اور آپ کی طرح علی کے بعد بیٹھنے والے نہیں تھے. سلمان اور ابو ذر مالک کے اکثر لگے ہی جاتے تھے. فوراً سوال کیا یا علی ماننے کا فائدہ کیا ہوا، مان کے بھی جہنم میں جانا. اب ہمارے بھی 5 بندے ایسے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں بھائی علی کو مان کے جہنم میں جانا تو جانے دو، خیر میں دعا کرتا ہوں وہ جائیں گے. اور بعض کبھی جملے مسجد کے حوالے سے بول جاتے ہیں. بندہ مجھ کو دعوت ہے بھائی مسجد میں تو کہتا ہوں آپ ہی کو قبول ہو، آپ ہی کو مبارک ہو. یعنی مسجد کی ان کے نزدیک کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ہمیشہ پیغمبر نے جتنی بھی حدیثیں بیان کی اہل بیت کے حوالے سے، اس میں 2 چیزوں کا ذکر کیا. پہلے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حدیثیں شکل ہیں، قرآن اور اہل بیت. کہہ سکتے تھے میں آپ نے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ اہل بیت وہی کرتے ہیں جو قرآن چاہتا. اس بات کو غور سے سنیے گا. کہہ سکتے تھے میری اہل بیت کو نہ چھوڑنا، کیوں؟ اب اہل بیت سے تو معصیت ہو سکتی نہیں، اللہ پہ قرآن کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی. کیوں کہا؟ قرآن کا اور اہل بیت دونوں سے تمسک رکھنا. یہ دونوں حوضے کوثر پہ مجھے اکٹھے ملیں گے.
اور جس کا ان دونوں سے تمسک ہوا وہی نجات پائے گا. اگر اکیلی اہل بیت کو لیا تب بھی جہنم میں گئے, اگر اکیلا قرآن کو لیا تب بھی جہنم میں گئے. کسی نے کہا ہمارے لیے اہل بیت کافی, تو کسی نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی. بہت تھوڑے سے جنہوں نے کہا ہمارے لیے دونوں ہے, قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے. الگ ذکر کرنے کا مقصد, اب جہاں پہ اہل بیت کا کمال ہے, اس نے جب یہ جملے لکھے تو یقین مانے پڑھتے ہوئے پھر نیٹ پہ بہت ساری چیزیں لکھا, دیکھے کہ شیعہ کا دفن شدہ جو خزینہ ہے علم کی کتابیں ہیں, اس نے لکھا علی کو خدا مانتے ہیں, علی کو معبود مانتے ہیں. تو مولا علی نے اس بندے کی طرف مسکرا کے کہا ہو پریشان نہ ہو, مجھے پیدا کرنے والا میں اس کو پیدا کرتا ہوں, اس نے سلیمان کو پیدا کیا اور سلیمان نے پوری کائنات کو پیدا کیا. میں نے اس معبود کو پیدا کیا, اس معبود نے سلیمان کو پیدا کیا اور سلیمان نے پوری کائنات کو پیدا کیا. اب اس سے بڑھ کر کفر کیا ہے؟ اس مذہب میں بہت ساری استمراری اور طاغوتی طاقتیں گھسی ہوئی ہیں. ہمارا مرکز ہے اجتہاد. اب مجتہد کا نام آ جائے, جس کو پتہ نہیں وضو اور وضو کے واجبات کا نہیں پتا, وہ بھی مجتہد کو گالی کرتے ہیں. پتہ ہی نہیں بھائی, تو جانتا ہی نہیں تو گالی کیوں نکال رہا ہے؟ عیب دیکھا ہے تو نے کسی مجتہد کا؟ کسی ایک نے کہہ دیا فلاں مجتہد فلاں کرا ہے, فوراً گالی نکال دی, علی کا نام نہیں لیتے. یہ تو تیرے سامنے بیٹھا, یہ علی کا کیا پوچھ کو جانتا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو علی کے کھانچے میں ڈالا ہوا ہے. کیس کے گناہ کر رہا ہے, جو نہیں دیکھا اس کو گالی بک رہا ہے. یہ ایمان نہیں ہے علی والوں کا. علی ایک قوت کا نام ہے, ایک درسگاہ کا نام ہے. اس دروازے سے جو بھی آیا جس حالت میں آیا خالی ہاتھ نہیں گیا. اب یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مولا کائنات, یہ سلونی کا دعویٰ علی علیہ السلام نے ایک دفعہ نہیں کیا. اب مسجد کوفہ کا ممبر, علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تسألونی, بھائی پوچھ لو مجھ سے, جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. جو قاعدہ قانون یہ بتاتے تھے قیامت تک وہی ہوتا تھا, تبدیل نہیں ہوا. کہ علی نے قانون اور بتایا, مولا حسن نے اور بتایا, مولا حسین نے اس قانون کو تبدیل کر دیا. بات تو ایسے فاسق ہیں, وہ کہتے ہیں محمد کی شریعت اور تھی, حسین کی شریعت اور ہے. ایسی بات نہیں, خود محمد فرما رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. وہ کہہ رہے محمد کی شریعت اور حسین کی شریعت اور, تفرقہ ڈال دیا. حضرت کائنات ایسے اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت کرے, وغیرہ نسو نابود کرے. یعنی ایسے جملے اہل بیت کی توہین کر جاتے. ہم محمد اور حسین میں فرق نہیں, پیغمبر خود فرماتے ہیں میں اور بجدے پاک ایک نور سے پیدا ہوئے, جدا جدا تو ہے ہی نہیں. ہم مسجد میں بیٹھ کے علی کہہ رہے ہیں سلونی سلونی. میں کہا تھا مجمع سے ایک شخص اٹھا, عرض کیا تھا جتنے بھیڈان سوال کرنے والے تھے, علی نے سب سوالوں کا ڈھنگ کے ساتھ جواب دیا. یا میرے سامنے ٹیچر بھی بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بھیڈان سوال کرو تو سوٹی ماریں گے. بھائی سوال کرنے کی تجھے تمیز نہیں ہے, تجھے سوال کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. لیکن علی نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا, سوال بھیڈان جواب ڈھنگ سے, سوال کا کوئی تعلق نہیں, لیکن پھر بھی علی نے جواب دیا. شادی بڑے مجمع سے مسجد کوفہ سے ایک شخص اٹھا, اس نے کہا یا علی مجھے یہ بتائیں کون سے جانور بچے دیتے ہیں, کون سے انڈے؟ علی نے فرمایا جس کے کان باہر وہ بچے, جن کے کان اندر وہ انڈے. دوسرا شخص اٹھا, سوال وہی, جواب لینا چاہیے. دوسرے نے بھی یہی سوال کیا, یا علی کون سے جانور انڈے دیتے ہیں, کون سے بچے؟ علی نے کہا وہ جانور جو غذا کو چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جو دانا اگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. تیسرا شخص اٹھا اور اس نے بھی سوال وہی کیا. اب خیرات تبدیل, سوال ایک,
وہ کہتا ہے علی نے یہ پلیا بتایا. مسجد کوفہ میں مسکرا کے مولا نے کہا اگر یہی سوال قیامت تک مجھ سے پوچھتے جاؤ گے، علم جو محمد سے عطا ہوا، کہتے اگر قیامت تک سوال یہی ہو، خدا کی قسم خیرات میں تبدیلی کرتا جاؤں گا. تو عالمی صاحب نے کہتے ہیں میں نے ریسرچ کی، دریاؤں میں گیا آبی جانوروں کو دیکھا، پہاڑوں میں گیا وہاں کے جانوروں کو دیکھا، حشرات الارض پہ ریسرچ کی، جنگلوں میں گیا. کیا جب پریشان ہو گیا کس بات پہ کہ اس وقت نہ کوئی امریکہ تھا نہ آسٹریلیا تھا. علی بیٹھے مسجد کوفہ کے ممبر پر، بیٹھے مسجد کوفہ کے ممبر پر. علی عرب سے باہر ریسرچ کے لیے نکلے ہی نہیں، اور پلیا والے کہتے میں پہاڑوں میں گیا، علی کا پلیا پھر آیا. میں دریاؤں میں گیا، علی کا پلیا پھر آیا. کہتے میں نے حشرات الارض پہ ریسرچ کی، علی نے جو قاعدہ بتایا وہ ٹھیک آیا. کہتے میں لکھنے میں مجبور ہو گیا کہ علی نے مسجد کوفہ میں بیٹھ کر جو یہ قاعدہ اور پلیا بنایا، یا اس کے سامنے قاعدہ بنی یا اس نے قاعدہ بنایا. کسی نے مولا سے پوچھا کہ یار جی فرق سوالوں کے جواب دے دیتے ہو، تو سرکار نے پوچھا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ ہاتھ پیچھے. کہا یا علی 5. کہا گنی نہیں، دیکھی نہیں. فرمایا ہے ہاتھ برابر میں دیا، ایک خط کے جواب میں یہ جملے ہیں. کہا یا علی 5. کہا بھائی نہ تم نے گنی نہ دیکھی، کیسے پتا چلا؟ کہا یا علی 24 گھنٹے تو میرے سامنے ہے، نہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہ گننے کی. قربان کر دوں علی کی نارائن پر پوری دارین کو. کہا جس طرح تیرے سامنے تیرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، میں علی ابن ابی طالب کے سامنے یہ عالمین ہے. تو محبان اہل بیت، ان حضرات کے جتنے کمالات تھے، جتنے فضائل تھے، خدا کی قسم کما حق ہوں ابھی تک کچھ بیان ہی نہیں کر رہے. خود پیغمبر نے کہا اتنی فضیلتیں بتائیں اس گھرانے کی، اکیلے اکیلے فرد، حتیٰ کہ مہدی تک حدیث میں منقول ہے، موجود ہیں کتابوں میں. کہا یا علی جتنا کچھ میں نے بتایا ہے اس کے علاوہ ہے کچھ اور. علی کہہ بھی رہے پیغمبر خود کہ یا علی اگر میں تیرے کما حق ہوں فضائل لوگوں کو بتا دوں تو یہ خدا کو بالکل مانیں گے. ان کی عقلیں اتنی ہیں، ان کے سینے اور ذہن اس چیز کو قبول ہی نہیں کریں گے. اس نے بتائے آخر کر دی اگر سارا پانی سیاہی بن جائے، عالمین لکھنے والے ہو، بعض آیات میں لکھا ہے جنوں ان، بعض میں لکھا پورے جتنے بھی فرشتے یا جن چاہیے لکھنے والے ہو، پورے درخت لکڑی جتنی بھی ہے کلمے بن جائے، سیاہی ختم ہو جائے، قلم ٹوٹتی ہے پھر گھٹتے ہیں پھر لے کے آتے ہیں، یعنی قلم ختم ہو جائے. علی تیرے فضائل ختم نہیں. یہ کمال ہے. شدید مکہ سے ہجرت کر کے پیغمبر مدینہ میں آئے تو مدینے کو پیغمبر نے بسایا. مدینے سے جانے کے لیے نہیں بسایا، مدینے میں ٹھہرنے کے لیے بسایا. مدینے کو بسایا. انہی گلیوں میں حسین جوان ہوا حتیٰ کہ بوڑھا ہو گیا. 52 سال میرے امام کی عمر تھی. یعنی انہی گلیوں میں بعد کے بعد زیادہ بن کے حسین نکلے. محمد باقر امام کے پوتے کا نام ہے. اب جب مدینے سے نکلے تو حسین کی داڑھی بالکل سیاہ تھی، کمر بالکل درست تھی، آنکھیں بالکل ٹھیک تھی.
تاریخ میں نہیں لکھا کہ 28 رجب کو چلے. اس وقت حسین پورے مسلم تھے, سر کے بال بھی ٹھیک تھے, داڑھی کا رنگ بھی سیاہ تھا, آنکھوں کا نور بھی باقی تھا, زور کمر بھی پورا تھا. مکہ پہنچے تو کربلا پہنچے. ایک دن نے حسین کی آنکھوں کا نور بھی لے لیا. ایک ہی دن نے حسین کے زور کمر بھی چھین لیا. ایک ہی دن میں حسین کی سیاہ داڑھی سفید. امام رضا علیہ السلام نماز پڑھتے پڑھتے محرم کے ایام میں جائے نماز کو اکٹھا کر لیتے تو اپنے رخسار کو مٹی پہ رکھا کرتے. ابا سلط امام کا بہت پیارا صحابی تھا, پوچھا مولا آپ سر سجدے میں رکھتے ہو, ہمیں پتا ہے. مولا یہ دایاں بایاں رخسار رکھ کے اتنا روتے ہو. مولا اس کی داڑھی مٹی اور پانی آنسوؤں سے مل کر مخلوط ہو جائے. مولا آپ کچھ بولتے ہو یہاں پہ, رحم فرما, کرم فرما, اللہ ان کے گھر میں اپنی برکت نازل فرما. مولا جملے کی سمجھ لگی تو امام رضا کا جملہ کو کہتے ہیں ابا سلط جب مومنین بیٹھ کے میری جد پہ گریا کرتے ہیں, اب سجدہ شکر کی دائیں بائیں میں ان کے رحم کی اللہ سے اپیل کر رہا ہوں کہ انہوں نے میرے جد کو شہید ہوتے نہیں دیکھا, زخموں سے چور نہیں دیکھا, لیکن پھر بھی سن کے بقا کر رہے. مولا حسین, اس لیے 2 جملہ کہوں گا. 10 محرم مولا حسین علیہ السلام سارے شہید ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ مولا حسین خیمے میں وجے کے لیے آئے. افراد تو بہت لمبا پڑ جاتے ہیں, وہ فن ذاکری ہے, جملہ کہنا وہ فن ذاکری ہے. آگے ودا کیا, بہن زینب مجھے کوئی پوشیدہ لباس دو. فضا نے پوچھا حسین پوشیدہ لباس کا کیا مطلب ہے؟ امام تھے, جانتے تھے. کل اسی پہ بتاؤں گا امام جاننے کے باوجود یہ کام کیوں کیا. بہت سارے اعتراضات. کہا شاید وہ لباس پوشیدہ سمجھ کے میرے بدن کو اریان نہ کر. جملہ کا پوشیدہ لباس پوشیدہ تھا, لیکن مقصد میں لکھا اس کے باوجود بھی حسین نے جگہ جگہ سے اس کو چاک کیا. پوشیدہ ہونے کے باوجود بھی چاک کیا. کہا مفیدہ میرا سلام, کہیں دینے میرا سلام. کہا بھیا کوئی نصیحت وصیت. کہا بہن جانے مجھے نماز شب میں بھی فراموش نہ کرنا. کوفہ و شام کے بازار بے پلان اونٹوں کی گوشت, علی کی بیٹی, سر پہ چادر نہیں, ہاتھ بندھے ہوئے, اور نماز تہجد, کمال کی نماز تہجد ہوگی. سلام کیا, میدان میں آئے, کافی ساری جنگ کی, زخموں سے چور ہو کے حسین بیٹھے ہیں. اب ہر طرف سے مارو مارو کی آواز. پچھلے صاحب نے کہا اس کو چھوڑنا نہیں, موقع نہ دینا. جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری, جس کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزا تھا اس نے نیزا مارا, جس کے ہاتھ میں خنجر تھا خنجر مارا. اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا تو کربلا کی تپتی ہوئی گرم ریت کو اٹھا کے حسین کے دستوں میں پھینکا. یہ منظر دیکھ رہی ہے بہنیں. سب سے آگے فضا سے پیچھے زینب کے پیچھے ام کلثوم کے پیچھے رباب, آخر میں سکینہ. سن چھوٹا قد چھوٹا, بیویوں کے دل چکر بھی لگا رہی ہے. کبھی ماں سے کہہ رہی ہے مجھے اٹھاؤ, آخر میں اماں فضا کے پاس آ کے کہتی ہے اماں فضا تم نے بابا کی کھائی نہیں دے رہے, اماں فضا مجھے اٹھاؤ. جیسے ہی سکینہ نے دیکھا, باپ کو دیکھا, آنکھوں میں ہاتھ رکھے, زینب نے پوچھا بیٹا سکینہ کیا دیکھا؟ کہتی ہے اماں زینب میں نے دیکھا کہ اشش ملعون نے میرے باپ کے ماتھے پر ایک تو سے تیر مارا.